मुफ्ती कासिम फखरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब स्पीकर साहब, आज कश्मीरियों के हक के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पेश की गई है और इस पर गुफ्तगू हो रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक साल कबल भी जब भारतीय जुल्म व बर्बरियत से मोदी सरकार ने कश्मीर के खित्ते पर अपनी बर्बरियत दिखाई, जुल्म व सितम किया, उस वक़्त भी हमने यही कहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा गलत है। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान क्यों? कश्मीर है पाकिस्तान और रहेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। अभी भी बहुत सारे मेंबर अपने कलाम को ख़त्म करते हुए, तकरीर को ख़त्म करते हुए या बीच में ये कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा नहीं, कश्मीर है पाकिस्तान और रहेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। और तमाम अराकीन से मेरी गुजारिश है कि आज के बाद और जहां आवाज जा रही है पूरे पाकिस्तान में, ये ना कहा जाए बनेगा पाकिस्तान, फिर नक्शे में क्यों डाला गया? जब नक्शे में पाकिस्तान है तो फिर रहेगा और है पाकिस्तान, बनेगा नहीं। अब बनेगा हमने सोच क्यों बनाया? वो कुछ हमारी कमजोरियां हैं कि हमने बनेगा कहा। अगर हमारी कमजोरी न रहती तो बनेगा का लफ्ज नहीं रहता। जैसे कराची है हमारा, इस्लामाबाद है हमारा, लाहौर है हमारा, मुल्तान है हमारा, इसी तरीके से कश्मीर भी हमारा ही है और रहता। मगर कब्जा किया गया है, बनेगा नहीं, है पाकिस्तान है, कब्जा किया गया है। और फिर कुछ मेंबर हजरात ने हमारे यहां से कुछ ये भी कहा, उसकी भी मैं इस्लाह करूं कि हम अभी कमजोर हैं, अभी हमारे पास ताकत नहीं है, हम माशी लिहाज से कमजोर है। याद रखिएगा, मुसलमान कभी कमजोर नहीं रहता, मुसलमान कभी भी कमजोर नहीं रहता। जबकि ईमानी कुव्वत उसके पास कामिल हो तो वो हर वक्त ताकतवर है। वो 313 हो, अगरचे मईशत दुरुस्त ना हो, अगरचे असला ना हो, वो हजारों पर भारी रह चुके हैं और हम भी भारी हैं। मगर पता नहीं कौन सी एक चीज ने हमें खाई हुई है कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जनाब स्पीकर साहब, जब मैंने सुना कि सिंध असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया गया और कश्मीर के टुकड़े को पाकिस्तान के मौजूदा अभी नए नक्शे में डाल दिया गया और हंगामी इजलास सिंध असम्बली का बुलाया गया, मैं ये समझ रहा था, बड़ी खुशी खुशी मैं यहां आया, मैं ये समझ रहा था कि अब यहां से जिहाद का ऐलान होगा। ये ऐलान होगा कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज सब मिलकर कश्मीर नहीं बल्कि भारत के अंदर मोदी का कब्रिस्तान बनाएंगे। कश्मीर तो है ही हमारा, मगर हम भारत को भी भारत के लिए कब्रिस्तान बना देंगे, ये ऐलान होगा। मगर यहां तकरीरें और ये बहुत सारे हमारे साथियों ने ये कहा कि तकरीरों से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्या होगा? 70 साल से ये हो रहा है।
قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی قرارداد ہم پیش کریں گے، ہم بولیں گے، ہم اس میں بھی لڑ رہے تھے کہ ہمارے اتنے بندے بولیں، اتنے نہیں بولیں، اتنا بولنا چاہیے، اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو وقت کے لیے لڑ رہے تھے، ہمارے کتنے افراد کو کیا کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنا وقت دینا چاہیے، کتنا وقت نہیں دینا چاہیے۔ وقت ہی اہمیت ہم نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے لیے وقت کتنا دینا چاہیے، ہم کتنا وقت اس پہ صرف کریں۔ مگر بات یہ ہے کہ تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، عملی ایک اقدامات کرنے ہوں گے۔ عملی اقدام کیا ہے؟ عملی اقدام یہ ہے کہ میں تیار ہوں، میں کشمیر کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، جب بھی بلائیے۔ اب اسے بھوک آئے آنے دے، جان جاتی ہے جانے دے، ہم مال تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار ہے کشمیر کے لیے۔ تیار ہے نا؟ ہم سب تیار ہے نا؟ الحمدللہ تیار ہے اور موجود ہے، ماشاءاللہ۔ تو پھر مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھارت کی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرمت کی ضرورت ہے۔ اور مرمت کے لیے ان کاغذوں سے کچھ نہیں ہوگا، مرمت کے لیے تلواریں چاہیے، مرمت کے لیے ابو بکر صدیق کی جرت چاہیے، عمر فاروق کی جرت چاہیے، عثمان غنی کی جرت چاہیے، حیدر کرار کی جرت چاہیے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار والی جرت چاہیے، وہ غلامی چاہیے، وہ محبت چاہیے، وہ مسلمانوں کا جذبہ چاہیے جو 1400 سال سے لے کر آج تک ہم مسلمانوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ وہ جرت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، طاقت ہے ہمارے پاس، اسلحہ ہے ہمارے پاس، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، دنیا کی بہترین فوج ہے ہمارے پاس، اور دنیا کی غیرت مند مسلمان یہاں پاکستان میں بستے ہیں، اور دنیا کے بہترین مسلمان جو ہر لمحہ رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ جب ایسے مسلمان پاکستان میں بستے ہیں، ایسے جرت مند جب پاکستان میں بستے ہیں، پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں سعودی عرب ساتھ نہیں دے رہا، ہاں فلان ساتھ نہیں دے رہا، وہ ساتھ نہیں دے رہا، یہ ساتھ نہیں دے رہا۔ ارے کوئی ساتھ دے نہ دے، الحمدللہ پاکستان تنہا کشمیر کو آزاد بھی کرا سکتا ہے، اور بھارت کے اندر بھارت کا قبرستان بھی بنا سکتا ہے۔ ان پیشاب پینے والوں کا جوڑ مسلمانوں سے نہیں بن سکتا، ہاں زمزم پینے والوں کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ مسلمان الحمدللہ طاقتور تھے، طاقتور ہے، کیونکہ ان کا ایمان سب سے افضل و بالا ہے، کیونکہ مسلمان کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو بھی اسلام نے کہا ہے وہ شکست خوردہ نہیں، وہ کامیاب ہے، وہ غازی رہ جائے تب بھی وہ شکست خوردہ نہیں، وہ کامیاب ہے۔ اب کامیابی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ میں اپنی فوج سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں، اور جہاد ایسے نہیں، پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے رہ کر جہاد کا اعلان کریں۔ الحمدللہ ہم جہاد کے لیے تیار تھے، تیار ہیں اور رہیں گے۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان نہیں بلکہ کشمیر ہے پاکستان، کشمیر رہے گا پاکستان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہاں سے قرارداد پاس کی ہے جناب اسپیکر صاحب ختم نبوت کے حوالے سے، مگر اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور میں نے تحریک استحقاق بھی جمع کیا ہے، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے، اس پہ عمل بھی ہو گیا۔ فی الحال ہم جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اس پر عمل درآمد بھی کرایا جائے، اور میرے ساتھ نعرہ یہ لگائے جب ہم نے قرارداد یہ پیش کیا ہے تو پھر نعرہ سب کا یہی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب لگائے نا، سب نے پیش کیا ہے نا ختم نبوت کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔